والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 3 رمضان المبارک وصال با کمال حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج کے دن 3 رمضان کو ہمارے آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر سب سے چھوٹی صاحبزادی ام الحسنین سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ کا وصال باکمال ہوا تھا۔ وہ سیدہ پاک جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت والا دن ہوگا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جنتی سواری پر سوار ہو کر جنت کی طرف جب تشریف لے جائیں گی تو حکم ہوگا، اے محشر والو، اے گروہ انبیاء، اے گروہ ملائکہ اولیاء، سب اپنی نظریں جھکا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں جن کے پردے کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اتنا لحاظ رکھے گا تو دنیا کے اندر وہ سیدہ پاک کتنی باپردہ ہوں گی، کتنی حیا والی ہوں گی، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ پاک وہ ہیں جن کا آنچل بھی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، اتنی شرم و حیا کی وہ پیکر تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چادر تطہیر کے صدقے، ان کی عفت اور پاکدانی، طہارت اور تطہیر کے صدقے ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ازواج کو اللہ تعالیٰ سب کو سیدہ پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیا کے، شرم کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ پاک وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا یہ انسانی حور ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسانی حور ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے۔ صبح آپ کے ہاں بچوں کی ولادت کا سلسلہ یعنی حضرت امام حسین پیدا ہوئے صبح کے وقت، اور ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ وہ جو عورتوں کے پیریڈ ہوتے ہیں نا ماہانہ، سیدہ پاک کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کامل طہارت اللہ نے ان کی فرمائی، سبحان اللہ۔ خیر، آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ان کی برکت اور روحانی توجہ لینے کے لیے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے کفر اور ایمان سے متعلقہ۔ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، تاکہ ایمان جو ہے اس کو ہم اپنائیں اچھے طریقے سے۔ جو کفر ہے اور جو چیزیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں بندے کو، بندہ ان سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کامل سمجھ بوجھ اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔